السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ جل شانہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم جیسے گنہگاروں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اپنے پاک گھر میں بلایا۔ حضرات سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تھی آیت، اس سے متعلق پچھلے جمعہ بات ہو چکی تھی۔ اب میں آگے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بھی ایمان اور اعتقاد کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ رمضان کے معنی آتا ہے جلانا، جلا کر کے راکھ کر دینا۔ رمضان یرمزو کے معنی عربی میں آتا ہے جلانا، جلا کر کے راکھ کر دینا۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان جو ہے وہ گناہوں کو جلا کر کے انسان کے راکھ کر دیتا ہے۔ لکڑی میں آگ لگتی ہے تو آگ لکڑی کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے پیٹ میں بھوک کی
آگ لگتی ہے تو اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھوک کی آگ اس کے گناہ کو جلا دیتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اسے پیاس لگتی ہے، اس کے اندر پیاس کی آگ لگتی ہے تو وہ پیاس کی آگ اس کے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 360 دن کا سال بنایا ہے، 360 دن کا ایک سال بنایا ہے۔ بندہ جب 130 دن گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا ہی میں سزا دینے کے بجائے اس کو رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ میرے بندے، تو نے 130 دن میری نافرمانی کی ہے، میں تجھے 30 دن دیتا ہوں، رمضان کا ایک مہینہ دیتا ہوں، تو اس مہینے میں میرے حکم کے مطابق روزے رکھ لے، اس کی رات کو قیام کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، اپنے کانوں کی حفاظت کر لے، اپنے ہونٹوں کی حفاظت کر لے، اپنے پیٹ کی حفاظت کر لے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لے، اپنے پیروں کی حفاظت کر لے۔ میری عزت و جلال کی قسم، تو نے 130 دن میں جتنے گناہ کیے ہیں، میں تیرے اس 30 دن کے بدولت وہ سارے گناہ جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے اپنے گناہوں کو مٹانے کے واسطے، اپنے گناہوں کو جلانے کے واسطے، اپنے گناہوں کو نقش ہستی سے مٹانے کے واسطے۔ لیکن غور کریں، کیا ہمارا رمضان سچ مچ رمضان جیسا گزر رہا؟ کیا میں رمضان کے روزے رکھ رہا؟ کیا میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ میرے نبی کا تو فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزہ رکھے گا ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ کیا میں روزہ رکھ رہا ہوں؟ اور میرے نبی نے دوسری جگہ یہ فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا یعنی تراویح کی نماز پڑھے گا ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا میں قیام کر رہا؟ کیا میں تراویح کی نماز پڑھ رہا؟ یا یہ مہینہ بھی میری غفلت میں گزر رہا ہے؟ یہ مہینہ بھی میری غفلت میں گزر رہا ہے۔ غفلت کی چادر کو تان کر پھینک دو، اس مہینے میں اللہ کے قریب ہو جاؤ، اس مہینے میں اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ مہینہ کتنا عظیم و شان مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے یہ خطاب فرمایا کہ دیکھو، تمہارے سامنے ایک ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، جو مبارک مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دن میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، روزے تم پر فرض کیا ہے، اور اس مہینے کی رات کو قیام تمہارے لیے نفل بنایا۔ اس مہینے کے قیام کو، رات کو یعنی تراویح پڑھنا تمہارے لیے نفل قرار دیا۔ اور ہاں سنو، جو اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اسے دوسرے مہینوں کے اعتبار سے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اسے دوسرے مہینے کے مقابلے میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سلمان فارسی فرماتے۔ تو اس میں کتنی چیزیں؟
پہلی چیز کہ یہ مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اور اس مہینے کے دن کو روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا ہم روزہ رکھ رہے ہیں؟ اس مہینے کی رات کو قیام جو ہے ہمارے لیے نفل قرار دیا گیا ہے، کیا ہم قیام کر رہے ہیں؟ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کون سی تراویح؟ وہ تراویح جس کی ایک رکعت پر، جس کے ایک سجدے میں، ایک رکعت کے اندر جو ایک سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، 40 سجدے کرتا ہے، اب دیکھیے 40 سجدوں کو اگر 1500 نیکیوں سے ضرب دیا جائے تو تقریباً 60,000 نیکیاں بنتی ہے۔ 60,000 نیکیاں، اگر کوئی 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اتنا نوازا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم سے تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں سے کر دیا۔ اگر کوئی ایک نفل پڑھتا ہے، ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ کوئی بندہ اگر پوری زندگی نفل پڑھتا رہے، پوری زندگی نفل پڑھتا رہے، تب بھی وہ ایک فرض نماز کے ایک سجدے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرض اور نوافل کے درمیان اتنی مسافات اور اتنی دوری ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی نفل پڑھتا رہے تو وہ ایک فرض کے ایک سجدے کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس مہینے کی برکت تو دیکھیے، اس مہینے کی فضیلت تو دیکھیے، اگر کوئی اس مہینے میں ایک نفل پڑھتا ہے تو اسے ایک فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی ایک نفل سجدہ کرتا ہے تو اسے ایک فرض سجدہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی ایک فرض سجدہ ادا کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینے کے مقابلے میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا نوازا جا رہا ہے، کیا ہم لے رہے؟ کیا ہمارے نوافلوں میں اضافہ ہوا؟ کیا ہمارے فرضوں کی پابندی ہوئی؟ غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میرے بندو آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، کسی طرح مجھے اپنا لو، میں تمہیں اپنا لوں، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاتا۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت، تو اپنے آپ کو سنوار لے، تو زینت اختیار کر لے، تو اپنے حسن و جمال میں اضافہ کر لے، کیونکہ تیرے اندر میرے خاص بندے آنے والے۔ کون؟ جنہوں نے میرے حکم کے مطابق روزہ رکھا، اپنی بھوک برداشت کی، اپنی پیاس برداشت کی، اور اپنے نفس کو مارا، اور مجھے ایک خدا مان کر کے مجھ سے ڈرتا رہا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کہتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہے، گرمی مچل رہی ہے، میرا بندہ پیاس سے دل ملا رہا ہے، اس کا گلا سوکھ رہا ہے، اور اس کے پاس ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کے پاس ٹھنڈی شربت موجود ہے، اس کے باوجود یہ نہیں پی رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے، اس کا پیٹ اندر ہی اندر اسے کھاتا جا رہا ہے، اس کے پاس کھانا موجود ہے لیکن وہ نہیں کھا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے حکم کے تابع ہے؟ یہ سب میرے لیے ہے۔ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ یاد رکھنا، تم گواہ رہنا، اس کو اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب روزے کا بدلہ دیا جائے گا تو فرشتے اس کا ثواب دینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جیسے نماز پڑھو اس کا ثواب فرشتے دیں گے، زکوٰۃ دو اس کا ثواب فرشتے دیں گے، حج کرو اس کا ثواب فرشتے دیں گے، توبہ استغفار کرو اس کا ثواب فرشتے دیں گے، یعنی جتنے بھی نیک کام کرو سب کام کا ثواب فرشتے دیں گے۔ جب روزے کی باری آئے گی تو فرشتے اس کا ثواب دینے کے لیے، اس کا بدلہ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرشتوں رک جاؤ، اس لیے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کا بدلہ اسے میں دوں گا، اس کا بدلہ اسے میں دوں گا۔ روزے کی اتنی بڑی فضیلت، اللہ خود اپنے دست مبارک سے اگر انعام دے رہا ہے، کیا چاہیے؟ اس کے باوجود ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، پورا سال کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، بازاروں کو آباد کرتے رہتے ہیں، صرف ایک ہی مہینہ تو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ان کو فروٹ نصیب نہیں ہوتا، وہ سالوں سال مہینوں مہینے دیکھتا بھی نہیں، وہ دال چاول پہ گزارا کرتا ہے، وہ نمک روٹی پہ گزارا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی بدولت اسے اچھی اچھی نعمتیں کھلاتا ہے، چاہے وہ اگرچہ وہ دوسروں کے دسترخوان سے کھا رہا ہو، لیکن اللہ پاک اسے اس مہینے کے صدقے طفیل میں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اللہ اتنا نوازتا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صرف ایک حد بندی کر دی، میرے بندو اس مہینے میں خوب کھاؤ، خوب پیو، لیکن اس وقت سے اس وقت تک نہیں کھانا ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں نہیں کھانا ہے، اس کے بعد تم پوری رات کھاتے رہو، پوری رات کھاؤ، کوئی منع نہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ اتنی غفلت برتتے ہیں، اپنے آپ کو اتنے کمزور سمجھ بیٹھتے ہیں، جی 15 گھنٹے کا روزہ کون رکھتا؟ نہیں ہوتا ہم سے رکھنا، 15 گھنٹے کی تو بات ہے، پیاس کو برداشت 15 گھنٹے کرنا ہے، بھوک کو برداشت 15 گھنٹے کرنا ہے۔ قربان جاؤں میرے نبی کے نوازوں پر میدان کربلا میں 72 گھنٹے، 70 پر 2 گھنٹے اپنی پیاس کو برداشت کرتے ہوئے تلوار میں ہاتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں، اسلام کے جھنڈے کو بلند کر رہے ہیں اور لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے 72 گھنٹہ بھی پیاسے رہنا پڑے تو رہ لینا، لیکن میرے نانا کے دین کو نہ بھلانا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹا چھوٹا بہانہ، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں، گلیوں میں گھومیے، بازاروں میں گھومیے، کوئی آڑ میں کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے، کوئی کھلم کھلا کھا رہا ہے، اتنی بڑی دھوکے بازی، اتنی بڑی اللہ سے بغاوت، اللہ اکبر۔ اگر اللہ کا عذاب اب نازل ہو جائے کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ قبر میں جا کر کے قبر کی مٹی کھاؤ گے، وہاں کیڑے مکوڑے کھاؤ گے، وہاں جہنمیوں کے خون اور پیپ پیو گے۔ اللہ کے واسطے رمضان کی قدر کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے 5 کام کو خصوصاً کرنے کے لیے، رمضان کا مہینہ 5 کام کو خصوصاً کرنے کے لیے، اس 5 کام کو خاص طور پر کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ آئے، قرآن سے محبت کرنے والے بنو۔ ویسے تو پورا سال قرآن سے محبت ہو، لیکن اس مہینے میں قرآن سے محبت کا اضافہ ہو۔ اٹھو تو قرآن، بیٹھو تو قرآن، کھاؤ تو قرآن، پڑھو تو قرآن، ہر کچھ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرو، خود بھی قرآن کی تلاوت کے پابند بنو، اپنے بیوی بچوں کو بھی قرآن کی دعوت دو۔ رمضان گزر رہا ہے، 10 آدمی بیٹھ کر کے مسجد میں قرآن بھی نہیں پڑھتا، اگر کوئی مسجد میں آتا بھی ہے لیٹا پڑا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے روزہ رکھ کر کے اللہ پر احسان کر دیا، اسے توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن اٹھاؤ۔
قرآن کو پڑھوں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو حرف کو دیکھوں، اپنی آنکھوں کو روشن بناؤں، اپنی آنکھوں کو منور بناؤں، اپنے چہرے کو روشنی دو۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کے پاس جا کر کے بیٹھوں، جا کر کے کہوں میرے بھائی مجھے بھی 2-4 حرف سکھا دے، تجھے اللہ کا واسطہ۔ قرآن سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بازاروں کو آپ بھی آباد کر رہے ہیں، گلیوں کو آپ بھی آباد کر رہے ہیں، نام کا روزہ رکھ لیا، بس وقت گزاری ہو رہی ہے۔ وقت گزاری کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، وقت گزاری کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ وقت قیمتی چیز ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر رمضان کا وقت ہو تو پھر تو اس کا کیا کہنا، انمول چیز ہے، اس کی کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ رمضان کا ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قیمتی سے قیمتی ہے، قیمتی سے بھی قیمتی ہے، لیکن ہم سو کر کے گزار رہے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھ کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، یہاں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس مہینے میں خصوصاً جو کام کیے جانے چاہیے ان میں سب سے پہلا کام ہے، روزے سے ہو، رمضان سے ہو تو قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دو، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر دو۔ دوسری چیز ہے مسجد کو آباد کرنے والے بنو، مسجد میں رہو، زیادہ تر وقت مسجد میں گزارو۔ گھر میں کوئی کام نہیں ہے، اٹھ جاؤ، وضو کرو، مسجد میں آؤ، نفل پڑھو، مسجد میں آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، مسجد میں آؤ، توبہ استغفار کرو، مسجد میں آؤ، ذکر کرو، تسبیحات کرو، قرآن سیکھو، دین سیکھو، نماز کے طریقے معلوم کرو، نماز کا طریقہ سیکھو، مسجد میں آ کر کے وقت گزارو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آیا اور آ کر کے ہاتھ پیر پھیلا کر کے لیٹ گئے۔ مسجد میں آؤ، قرآن سیکھو۔ اس مہینے میں قرآن سے محبت کو اور بڑھا دو۔ دوسری چیز ہے تہجد کی نماز۔ اللہ کی اگر پیاری اور لاڈلی کوئی عبادت ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ جب بندہ بستر کو چھوڑ کر اٹھ کر مسجد میں آتا ہے، خصوصاً اگر کوئی نوجوان بستر کو چھوڑ کر، موبائل کو چھوڑ کر یا اپنی بیوی کے پہلو کو چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے کھڑے ہوتا ہے تہجد کی نماز کے لیے، اللہ اکبر نیت باندھتا ہے، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، میرے فرشتوں کس بندے نے اسے بستر سے اٹھا کر لایا، کس کی حکومت ہے، کس کی طاقت ہے، جس نے اس کو بیوی سے الگ کیا، جس نے اس کو موبائل سے الگ کیا، جس نے اس کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ میری طاقت، یہ میری حکومت، اس بندے نے میرے خوف کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے اپنے بستر کو چھوڑا، اپنی نیند کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے موبائل کو چھوڑا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑا، اور دیکھو میرے سامنے نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرو۔ سحری کے لیے تو ہم سبھی اٹھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، موبائلوں میں لگ جاتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں، انسٹاگرام چیک کرتے ہیں، کسی نے میسج تو نہیں کیا، کسی نے میرے رمضان کی مبارکبادی تو نہیں دی، کسی نے مجھے یہ تو نہیں کہا رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ یہ فضول کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور سحری کا وقت، سحری کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ اٹھتے 1-2 گھنٹہ پہلے ہے، پوری رات جاگتے ہیں، لیکن 2 رکعت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، فضولیات میں پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تہجد بھی پڑھا کرو، سحری کے لیے اٹھو تو تہجد پڑھو، پہلے تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو، اپنے روزے کا بدلہ مانگو، اپنی صحت مانگو، اپنے والدین کی سلامتی مانگو، اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت مانگو، پوری دنیا کے لیے سلامتی والا ماحول مانگو، اسلام کا بول بالا مانگو، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے، یہ دعا مانگو، پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد جا کر کے سحری کرو۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے، تو تہجد کی نماز کا خاص خیال رکھیں، اور اس مہینے میں توبہ و استغفار کثرت سے کیا کرے۔ توبہ استغفار کا مہینہ ہے، ہم نے تو 11 مہینے اللہ کا دل دکھایا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا حق دبایا ہے، ہم نے اللہ کے جتنے بھی احکامات توڑے ہیں،
اس مہینے میں رو دھو کر کے اللہ سے معافی کرا لینی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ چوتھی چیز ہے ہمدردی کرنا، چوتھی چیز ہے ہمدردی۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے ہمدردی بڑھا دو، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، خود کے ساتھ، سب کے ساتھ ہمدردی، محبت محبت محبت۔ اس مہینے میں محبت کے علاوہ کچھ اور نظر آنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنے جیب کو گھر والوں کے لیے ہلکا کر دو، پڑوسوں کے لیے ہلکا کر دو، غریبوں کے لیے ہلکا کر دو، جتنا جو کچھ ہو سکے مدد و امداد کرو، ہمدردی بڑھا دو۔ اور پانچویں چیز ہے صبر۔ صبر، اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ صبر والا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کیا کرنا ہے؟ دل نہیں چاہتا کہ میں دن بھر کا روزہ رکھوں، گرمی پڑ رہی، دیکھو تو ایک دو دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے امتحان کے لیے گرمی میں اضافہ کر دیا، کل سے گرمی بڑھ گئی ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون ہے میرا بندہ جو گرمی پڑنے کے باوجود رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، جو گرمی پڑنے کے باوجود تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، جو گرمی پڑنے کے باوجود نماز کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، امتحان صبر کا نام ہے۔ صبر، صبر رکھو۔ یہ کیا گرمی، اگر آسمان سے آگ بھی برسے گی تو روزہ نہیں چھوڑوں گا، اگر آسمان سے آگ بھی برسے گی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صبر، یہ تحمل، یہ برداشت اپنے اندر پیدا کر لو، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سن لو، غصے کا استعمال نہیں، اس مہینے میں غصہ بالکل استعمال نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آج صبر کرو، کل صبر کا بدلہ جنت لے جاؤ۔ تو قرآن کی تلاوت، مسجد کو آباد کرنا، ہمدردیاں بڑھانا اور تہجد کی نماز پڑھنا اور صبر کرنا، یہ رمضان المبارک کے تقاضے ہیں۔ رمضان المبارک کو ایسا گزارنا ہے۔ ہم ہیں فضولیات میں رمضان گزارنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو فضولیات سے نکلو، بار بار کہا جاتا ہے اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، رمضان کو صحیح معنی میں رمضان بناؤ۔ آج 3 رمضان گزر گئے، چوتھا رمضان ہے، چوتھا رمضان ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے اندر 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی۔ 3 دن 4 راتیں ہماری نکل گئی رحمت کی۔ اب جس کو جتنا لوٹنا تھا، جس کو اپنے دامن میں جتنا سمانا تھا، اس نے رحمتیں سما لی۔ اب بقیہ 5 روز اور ہے، 5-6 روز اور ہے، اب جس کو جتنا سمانا ہو سما لو۔ تہجد کی نماز سے ہی پڑھتے تھے، پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ سے رو دھو کر کے مانگنے والے بن جاؤ۔ کتنے عذابات نازل ہو رہے، کئی مہینے ہو گئے فلسطین کے معصوم کو جلایا جا رہا ہے بم بارود سے، غزہ کے حماس کے بچوں کو جلایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم۔ ان کے فوٹو جب دیکھتے ہم سوشل میڈیا میں، قسم خدا کی رونا آتا، دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کاش کوئی عمر بن خطاب جیسا حاکم اور لیڈر ہوتا، کوئی سیف اللہ جیسا جنگجو ہوتا جو ان اسرائیلوں کی گردن کو اڑا دیتا، کوئی محمود غزنوی جیسا بہادر ہوتا جو فلسطینیوں کی مدد کرتا۔ آج ان پر یہ حالات آئے ہیں، اگر ہم بھی نہ سدھرے کل ہم پر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں۔ وہ معصوم ننھے بچے، کسی کے ہاتھ کٹ گئے، کسی کا منہ آدھا لٹک رہا ہے، کسی کے کان کٹ گئے، وہ فوٹو دیکھتے ہوئے اندر سے دل روتا ہے۔ تو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ اکثر لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر 5 چیزیں فرض فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر 5 چیزیں فرض فرمایا ہے۔ ایک ایمان، دوسری چیز نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا، چوتھی چیز ہے حج ادا کرنا، اور 5ویں چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جس کو میں نے حدیث کی روشنی میں گئے جمعہ میں بیان کیا تھا۔
ایمان تو ہر انسان پر 2400 گھنٹہ فرض ہے، ایمان ہر انسان پر 2400 گھنٹہ فرض ہے، اور نماز ہر انسان پر روزانہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ انسان پر جو مالدار ہے اس پر سال میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے، اور جو اس سے بھی مالدار ہے حج اس پر پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور رمضان کے روزے ہر انسان پر ہر سال میں 30 روزے یعنی 1 مہینہ فرض ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم پر صرف فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ سب کچھ دیا ہے۔ سب کچھ دینے کے بعد صرف یہ 5 چیزیں تو ہم سے مانگتا ہے کہ میرے بندے تو 2400 گھنٹہ مجھے خدا مان لے، میرے رسول کی رسالت کو مان لے، سب کچھ کرنے دھرنے والا میں ہوں یہ مان لے، اور 5 وقت آ کر کے تم میرے گھر میں حاضری دینے والا بن جا۔ میں نے تجھے دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ نکال دے، اور اس سے زیادہ دولت دیا ہو تو حج ادا کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں 11 مہینے تو خوب کھا، خوب پی، رات کو بھی کھا، دن کو بھی کھا، صبح کھا، شام کھا، دوپہر کھا، اٹھتے کھا، بیٹھتے کھا، سوتے کھا، جاگتے کھا، جب من چاہے تب کھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو صرف میرا حکم مان لے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مت کھا، اس کے باوجود اس کے بعد پھر جتنا کھانا چاہے اتنا کھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کھانے پر روک نہیں لگاتا۔ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے وہ ہمیں کھانے کے واسطے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے وہ ہمیں کھانے کے واسطے دیا ہے، بس اللہ نے ایک حد مقرر کر دیا ہے، اس حد کا لحاظ رکھے، اس حد کا لحاظ رکھے۔ آج اللہ کا حکم مان جائیے، پھر جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اس دروازے سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے۔ آج ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو لائن پر قطار میں کھڑے لگا دیں گے، فرشتوں انتظار کرو اور مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کے نعرے لگاؤ، میرے بندے روزے دار لوگ آ رہے ہیں، ویلکم کرتے ہوئے ان کو جنت میں داخل کرو۔ آج تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے، پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت دینے والے ہیں جہاں ساری چیزیں انلمیٹیڈ ملے گی، وہاں پر کسی چیز کی روک ٹوک نہیں، جو کھانے کا من کرے کھاؤ، جو پینے کا من کرے پیو، اور جو پہننے کا من کرے وہ پہنو، جہاں گھومنے کا من کرے وہاں گھومو، جس سواری کے مزے لینا ہو اس سواری کے مزے لو، ایک ایک کھانے کے 40-40 قسم کے لذیذ مزیدار ذائقے لو، ایک نہر سے ایک گلاس پیو الگ ذائقہ، دوسرا گلاس پیو الگ ذائقہ، تیسرا گلاس پیو الگ ذائقہ۔ جس سواری میں عرش گھومنا ہو عرش گھومو، فرش گھومنا ہو فرش گھومو، آسمان کا سیر کرنا ہو آسمان کا سیر کرو، زمین کا سیر کرنا ہو زمین کا سیر کرو۔ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں انلمیٹیڈ کر دیا ہے، وہاں پر کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں، جتنا کھانا چاہو کھاؤ، جتنے مزے لینا چاہو لو، کیونکہ جنت مزے لینے کی جگہ ہے اور دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں امتحان دینے کی ضرورت ہے، صرف 30 دن کی تو بات ہے، 30 دن کی تو بات ہے، 360 دن میں صرف 30 دن تو ہے جو بس اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی لمٹ کو ماننا ہے، اللہ کی حد کو ماننا ہے۔ اس لیے خدا را اگر کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تھا کسی بھی غفلت کی وجہ سے، اللہ کا واسطہ رمضان کا روزہ رکھنے والا بچے، رمضان کے روزے رکھ لو۔ خدا کی قسم، رمضان کے روزے کی حالت میں اگر آپ کو موت آتی ہے، ڈائریکٹ آپ کے لیے جنت کا راستہ بالکل ہموار ہے، بالکل کھلا ہوا ہے۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں آپ روزے نہیں رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہیں، طاقت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، روزے نہیں رکھتے، آپ پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، دین اسلام کی لعنت، ہر ایک چرند پرندے کی لعنت، ساری چیزوں کی لعنت برستی ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر وہ بندہ پوری زندگی نفل روزہ رکھتا رہے، جو رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ اگر پوری زندگی نفل روزہ رکھتا رہے تب بھی وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اب اتنی قیمتی شے، اتنی قیمتی چیز رمضان کا روزہ ملا ہے، اس کو بھی اگر غفلت میں گزار رہے ہیں
تو پھر اللہ سے کیسے ہم یہ امید لگائے بیٹھے اللہ معاف کرے گا؟ بھائی اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن تو معافی مانگنے والا، معافی چاہنے والا اس قابل تو بن، اللہ سے معافی تو مانگ، اللہ کے سامنے تو آ، ایک دو قطرے آنسو تو بہا، اللہ کو منا تو صحیح، مناتا ہے نہیں اللہ مانے گا کیسے؟ معافی مانگتا ہے نہیں اللہ معاف کرے گا کیسے؟ کبھی تو اللہ کے در پہ آ۔ تو دوستو، نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، تراویح کی پابندی، روزے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت میں اضافہ، ہمدردیاں، محبتیں، یہ ساری چیزیں پھیلاؤ، یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہے رمضان المبارک میں کرنے والی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آنے والی تمام امت کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔